بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم مصلیان گرامی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 9 دن قربانی کے باقی ہیں. قربانی اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قربانی ایک عظیم عبادت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور اپنے پروردگار کے لیے قربانی کرو. نماز جس کے لیے اور جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، قربانی بھی اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک اشارے پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. وہ امتحان تھا ان کا، اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا. چنانچہ سنت یہ ٹھہری کہ اپنے محبوب جانوروں کی قربانی انسان پیش کرے. وہ جانور جن کو پالا جاتا ہے، وہ جانور جو ہمارے سماج کا حصہ ہوتے ہیں اور گھروں میں ہمارے رہتے ہیں، جن کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے. اور مقصد بھی یہی ہے کہ جب انسان قربانی کرے تو اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو بہیں. مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو جانور کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان ہو رہا ہے. اسی لیے قربانی میں 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ کہیں قربانی کے حصے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی چلے گئے وہاں، پیسے ہم نے جمع کر دیے اور قربانی ہمارے نام سے ہو گئی. قربانی تو ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، لیکن جو فیلنگز، جو احساسات قربانی کرتے ہوئے ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ اس جانور کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کو ہم نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا. بس ایک سودے کا معاملہ ہے کہ پیسے دیے اور قربانی دی. تو سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جانور کی پرورش کرنا، کہ پورے سال اس کی پرورش کی جائے. اتنا ممکن نہ ہو تو کم سے کم ہفتہ اور 10 دن اپنے ساتھ اس کو رکھا جائے، کچھ تعلق پیدا ہو جائے. تو جب اس حال میں قربانی کی جائے گی تو پیسے کے ساتھ ساتھ اس تعلق کی اور رشتے کی بھی قربانی جو اجر کو بڑھانے والی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا. قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا ایک مستقل عمل ہے. ہمارے یہاں جو چیز رواج پا گئی ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے کے حافظ صاحب کو بلا لیا، مسجد کے امام صاحب کو بلا لیا، اور لوگ اکراماً بلاتے ہیں، محبت میں، عزت میں بلاتے ہیں. اچھی چیز ہے، امام صاحب کا اکرام بہت بڑی چیز ہے، اور مسجد کے مدرس صاحب کا اکرام ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن قربانی اگر اپنے ہاتھ سے کریں گے، چھری اپنے ہاتھ سے ہم پھیریں گے تو اس کا معاملہ الگ ہے. ایک تو قربانی کرنا، اور دوسرے اللہ رب العزت کا مقصود یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اندر، بندوں کے اندر چھری چلانے کی ہمت بھی پیدا ہو. صحابہ کرام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ اسی طرح کی زندگی ہے
وہ حضرات اپنی قربانی اپنے آپ سے کیا کرتے تھے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کے بعض جانوروں کی قربانی صحابہ کرام نے کی ہے، لیکن باقی اپنے جانور کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو یہ دو عمل اسی قربانی کے ساتھ میں جوڑ لیے جائیں تو انشاءاللہ اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور دیکھیے تمام کا تمام معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اور اللہ رب العزت کے ساتھ دل کے جڑنے کا معاملہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور اپنے پروردگار کے لیے قربانی کرو۔ خلوص جتنا زیادہ ہوگا عمل کا وزن اتنا ہی زیادہ بڑھے گا، اور خلوص جتنا کم ہوگا تو عمل ترازو کے اندر اتنا ہی زیادہ بے وزن ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں قربانی میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بکرے وغیرہ 1-1 لاکھ روپے کے، 2-2 لاکھ روپے کے، اور بھی زیادہ بھاری قیمتوں کے لیتے ہیں۔ اچھا ہے، جتنا زیادہ اچھا اور فربا بکرا ہم لیں گے یا بڑا جانور لیں گے، جتنے زیادہ پیسے خرچ کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن ایسے موقع پر اپنے دل کو ٹٹولنے کی بھی ضرورت ہے کہ آخر جو اتنے مہنگے ہم یہ جانور خرید رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ناموری کا کوئی جذبہ شامل تو نہیں ہے کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ پورے التفات گنج میں سب سے مہنگا جانور ہم نے خریدا ہے، نعوذ باللہ، تاکہ فیس بک کے اوپر یہ آئے کہ ہاں اتنا زبردست بکرا یا بڑا جانور ہماری طرف سے، ہمارے گھر کی طرف سے قربان کیا گیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا جذبہ شامل ہوتا ہے قربانی کے اندر تو پھر اللہ ہی خیر، پیسے ہمارے جائیں گے، ضائع ہوں گے، جن لوگوں کو ہم تقسیم کر دیں ان لوگوں کے کھانے پینے کا فائدہ ہوگا، لیکن قربانی کا اجر نہیں، فرض اتر جائے گا، اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ حج کے اوپر گئے، اب اس کے بعد میں پھر پورا ہنگامہ اور شور و شرابہ اور دور تک اس کا پرچار، بہت سی جگہوں پر عجیب و غریب قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہار پہنایا، مارا پہنایا، یہ کیا، اس کے بعد پورے محلے کے اندر اس کو ٹہلایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کی تعظیم یہ ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کو بھی اپنا شعار بتایا ہے، ایمان کی علامت بیان کی ہے اور اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی تعظیم کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے؟ قربانی کے جانور کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوراک کا، اس کی رہائش کا اچھا بندوبست کرنا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا، اس کو کرتا پاجامہ پہنا دینا، اس کے سامنے جھک جانا، یہ تعظیم نہیں ہے۔ وہ تو سمجھے گا بھی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جانور کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ اس کے گلے میں ہار ڈال دیا اور سب کچھ کر دیا۔ اس کی جانور کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اچھا نظم کیا، کھانے پہ اس کو فربا کرنا۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربانی کے جانور کو خوب فربا کرتے تھے، یسمنون، اس کو موٹا کرتے تھے کھلا پلا کر۔ تو قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر کے موٹا کرنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا۔ اگر اس کو زکام ہے، بیمار ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کی صحت کا خیال رکھنا، دوا علاج کا اچھا خیال رکھنا، یہ ہے اصل میں قربانی کے جانور کی تعظیم۔ تو یہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے جو دوسرے جانور جن کو ہم پالتے ہیں اور ہماری ماتحتی کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی حکم ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے کچھ اور زیادہ، اس جانور کو ہم اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر رہے ہیں اور زیادہ اچھے سے اس کو کھلا دیا، اس کی خاطر و مدارات کر دی۔ تو اصل چیز اس میں قربانی میں خلوص کا معاملہ ہے کہ قربانی جس جانور کی بھی ہم کریں، 3 حصے ہیں اس کے گوشت کے سلسلے میں، کہ ایک حصہ کہ جب بھی جانور ہم قربان کریں تو اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے لیے، ایک حصہ اعزاء اقربا کے لیے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین۔
ایسا نہ ہو کہ قربانی کے جانور کو ہم نے قربان کیا اور اس کے بعد میں ہم نے اس کے اچھے اچھے پیس نکال کر کے فریز میں رکھ لیے اور جو چربی بچی اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قربانی نہیں کی، ہم نے گوشت کھانے کے لیے وہ کیا۔ اگر کوئی لینے والا نہ ہو، ہم نے جنگل میں قربانی کی ہے، وہاں کوئی رہتا ہی آدمی نہیں، یا بہت بڑے بڑے شہر ہیں امریکہ اور یورپ کے، آدمی تنہا رہتا، پتہ نہیں پڑوس میں کون ہے کون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایسے موقع پر پورا جانور بھی کھانا آدمی کے لیے درست ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے شکر سے ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سے ضرورت مند بھی موجود ہیں، اعزاء اقربا ہی موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں، تو سب لوگوں کو اس کے اندر شریک کیا جائے اور اچھی نیت کے ساتھ اس میں شریک کیا جائے۔ فریزر وغیرہ میں بھرنے کے لیے قربانی نہ کی جائے۔ فقہا نے ایک بات لکھی ہے کہ جو بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 لوگ بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں کہ ان کی نیت کیا ہے، اس لیے کہ 7 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر 7 لوگوں میں سے ایک کی بھی نیت گڑبڑ ہوگی تو سب لوگوں کی قربانی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ، یہاں کے حالات ان کو نہیں معلوم ہے، کہ جب اس طرح کے بڑے جانور میں حصے لیتے ہیں تو گوشت کے بانٹنے کے ٹائم آفت ضرور ہوتی ہے، کوئی کلیجی کے اوپر گر رہا ہے، کوئی پائے کے اوپر گر رہا ہے، کوئی سری کے اوپر گر رہا ہے، تو اس طرح کے ساتھیوں کو اس میں شریک نہ کریں۔ یہ بہت ہوش مندی والا معاملہ ہے، بیدار مغزی والا معاملہ ہے، تو اس لیے صرف پیسہ دے دینا کہ فلاں جگہ پر قربانی ہو رہی ہے اور ہم نے پیسے بھیج دیے، بھائی ہماری قربانی کر دینا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 7 لوگوں کو شریک ہونا، 7 لوگوں کی شرکت ضروری نہیں ہے، یہ ایک معاملہ بن گیا ہے کہ 7 ہی لوگ ہونے چاہیے، اب 6 لوگ ہیں تو 7واں ہم ڈھونڈ رہے ہیں لازمی طور پر۔ ایک آدمی بھی بڑے جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے، اور عام طور پر صحابہ کرام میں تھا کہ 1 اونٹ اس کی طرف سے، 4 اونٹ اس کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بھائی کی طرف، سب کی طرف سے الگ الگ۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے گھروں کے اندر کہ پچھلے بار تو ہم نے اپنی طرف سے قربانی کی تھی، اس بار اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے کریں گے۔ یہ سب معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگ بھی گھر میں صاحب نصاب ہیں، ایک ذمہ دار ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں، ان کی بیوی کے پاس میں بھی مال ہے وہ بھی صاحب نصاب ہیں، بچے جوان ہیں وہ بھی کماتے ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہیں، 50-60 ہزار روپے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی سب کی طرف سے کی جائے گی، خالی ذمہ دار کی طرف سے نہیں کہ اس کی پچھلی بار ان کی طرف سے ہوا تھا، اب کی بار ان کی طرف سے کرتے ہیں۔ تو قربانی اور قربانی کے دنوں میں، ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ افضل عمل اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا عمل قربانی سے زیادہ اور کوئی دوسرا نہیں۔ بہت سے لوگ عقل والے ہیں کہ خون بہانے سے کیا فائدہ ہے، اور اس سے اچھا ہے کہ تمام لوگ پورے شہر کے پیسے اکٹھا کریں، یونیورسٹی بنا لیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب حماقتیں ہیں۔ اس طرح تو پھر خالی گوشت کھانے سے اور مکان بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنے اپنے مکان سب لوگ نہ بنائیں، سب لوگ مل کے یونیورسٹی بنا لیں، تو یہ سب حماقت کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، دین جو ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ دین کس کی بنیاد پر ہے؟ وحی کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی، جو بھی حکم ہے اللہ رب العزت کا وہ معقول بھی حکم ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ بات درست ہے، اور بڑی حکمتیں ہیں قربانی کرنے کی، بڑے مسالے ہیں، لیکن کسی کے اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی کہ وضو کی کیا ضرورت ہے، یا ابھی ہم نے اپنی ضرورت سے فراغت حاصل کی، تو ضرورت سے ہم نے فراغت حاصل کی تو وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ تو پھر تو ہر چیز کے اوپر یہی ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل تو ذکر ہے، اللہ رب العزت کی یاد کے اندر مشغول رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر تو پورا دن کچھ بچتا ہی نہیں۔ تو اس لیے دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، صحابہ نے کی ہے، پوری امت مسلمہ نے کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سنت کی
سیرت کی رعایت کرتے ہوئے اپنا حکم بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور خلوص عطا فرمائے، قبول فرمائے۔